یہ وہ ایران ہے جس پہ 47 سال سے معاشی پابندیاں تھیں. آج 47 سال بعد ایران نے دنیا پہ معاشی پابندیاں لگا دی ہوئی ہیں. ان 4 ہفتوں میں کس نے کھویا کس نے پایا؟ ایران نے یہ گین کیا کہ امریکہ اسے واٹس ایپ میسج کر رہا ہے، وہ سن نہیں رہے. جو لیوریج تھا وہ سارے کا سارا ہم نے ختم ہوتے دیکھا پچھلے 1 مہینے کے اندر ہے. یاد رکھیں امریکن سے زیادہ اسرائیلی جانتے ہیں ایران سرنڈر نہیں کرے گا. مائیکل کوگن مین جو ہے انہوں نے فارن پالیسی پہ لکھا ہے کہ اگر یہ مذاکرات نہیں بھی ہوتے تو پاکستان کا جو اسٹریٹجک لیوریج ہے وہ کم نہیں ہوتا. عمان کے ایک صحافی ہیں لیڈنگ، انہوں نے کلیم کیا ہے کہ امریکہ نے بھتہ لینے کی بات کی ہے گلف اسٹیٹ سے. اس نے ایک چٹھی بھیجی ہے جس میں اس نے کہا $5 ٹریلین جنگ جاری رکھنے کی قیمت ہے، $5000 ارب. یہ امریکن پریزیڈنٹ ہے یا کراچی کا رحمان ڈکیت جو بھتہ مانگ رہا ہے؟ یقین کریں یہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے. اچھا، ایسا پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی بھی ملک کے پریزیڈنٹ کو باخبر نہیں رکھا جا رہا، انٹیلیجنس شیئرنگ اس طرح سے نہیں کی جا رہی. 2 منٹ کی ویڈیو ڈونلڈ ٹرمپ کو دکھائی جاتی ہے اور وہ ویڈیو ایسی بنائی گئی ہے کہ ہالی ووڈ سٹائل کے اندر، جس میں بلڈنگز اڑ رہی ہیں، تباہی ہو رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک عام بچے کی طرح بڑے خوش ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کے. FBI نے باقاعدہ طور پہ ایک میمو لکھا ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز آلریڈی بین کمپرومائزڈ. ایران اور امریکہ دونوں آمنے سامنے ہیں، شرائط کس کی مانی جائیں گی، مذاکرات میں کامیاب کون ہوگا؟ یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس کے نتائج کچھ دنوں بعد سامنے آئیں گے. لیکن موجودہ صورتحال میں امریکہ اپنی آرمی کو ری شیپ کر رہا ہے، وہ اپنی آرمی کو زومبیز میں کنورٹ کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ کیا ٹرمپ کو باخبر رکھا جا رہا ہے؟ کیا انٹیلیجنس شیئرنگ کی جا رہی ہے یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اس جنگ کے حقائق کے حوالے سے؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر IR ایکسپرٹ عثمان شاہد وڑائچ صاحب. اچھا عثمان صاحب، ایران اسرائیل امریکہ جنگ کو 1 ماہ گزر گیا ہے، 4 ہفتے گزر گئے. ان 4 ہفتوں میں کس نے کھویا کس نے پایا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں آنیسٹ اوپینین وہی ہے جو ہم سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی اچیویبل آپ کہہ لیں اسٹریٹجی نہیں تھی، کوئی پلان A B نہیں تھا. اگر ہم امریکہ کی بات کریں اس کے اینڈ سے اس نے کیا کھویا اور کیا پایا، میرے خیال میں جو لیوریج تھا وہ سارے کا سارا ہم نے ختم ہوتے دیکھا پچھلے 1 مہینے کے اندر ہے. آپ نے جو ان سے سنا رجیم چینج کرنا تھا، انہوں نے یہاں کے اوپر ڈیکیپیٹیشن کی اسٹریٹجی لانچ کر کے اسے ڈسمینٹل کرنا تھا. پورے کے پورے رجیم کو پاپولر اپرائزنگ کرنی تھی تاکہ لوگ باہر نکل آئیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ جھکنے پہ مجبور کر دیں گے، ایران میرے سے مذاکرات کرے اور میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ اگلا آیت اللہ کون ہوگا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ٹویٹ میں ابھی بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہے فارن پالیسی کے حوالے سے اس کا اندر کوئی سر پیر نہیں ہے، وہ ایک بندے کے موڈ سوئنگس کے اوپر چل رہی ہے. تو ایک ایسا بندہ جو پچھلے 1 ماہ سے جو کلیم کر رہا ہے، اگر ہم اس ایک کلیم کو اس وقت نیویگیٹ کریں تو میرے خیال میں وہ اچیویبل ٹارگٹ تھے ہی نہیں. وہ ابنائے ہرمز جو کھلی تھی آج بند ہے طارق صاحب. بالکل، اور جس کا لگتا تھا کہ یہ بند نہیں کی جائے گی. بالکل، اور یہ وہ ایران ہے جس پہ 47 سال سے معاشی پابندیاں تھیں. آج 47 سال بعد ایران نے دنیا پہ معاشی پابندیاں لگا دی ہوئی ہیں. دنیا جو ہے وہ رکی بیٹھی ہے. یہ بھی مقافات عمل ہے ایک طرح سے دیکھیں آپ. اور اسی طرح سے اسرائیل کی طرف آ جاتے ہیں. اسرائیل کے اسٹریٹجک آبجیکٹیو جو تھے وہ شروع میں تو الائن کرتے تھے امریکہ کے ساتھ کہ ہم ڈیکیپیٹیٹ کر دیں گے. وہ کسی حد تک چلیں ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیول ایڈوکیٹ بن کے کہ ٹھیک ہے انہوں نے آیت اللہ کو شہید کر دیا، IRGCC کی ٹاپ لیڈرشپ ایلیمنیٹ ہوگی. اس کے آگے کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے اسرائیل جو ہے اس جنگ کے اندر اگر ہم بات کریں امریکہ سے زیادہ گین اس نے حاصل کیا. کس طریقے سے؟ وہ یہاں کے اوپر میں نے جیسے کہا نا، عسکری ڈھانچے کو تباہ کرنا چاہتا ہے، سویلین ڈھانچے کو تباہ کرنا چاہتا ہے، پینک کریٹ کرنا چاہتا ہے، جو ہم نے کہا تھا ڈیتھ، ڈسٹرکشن اور کیاس اور کرائسس. یہ اس کا ایک پورے کا پورا جو ہے گریٹر پلان یہی تھا. اسے پتا تھا، یاد رکھیں امریکن سے زیادہ اسرائیلی جانتے ہیں ایران سرنڈر نہیں کرے گا. اچھا جی، وہ ان کے مزاج کو جانتے ہیں اور یہ انہوں نے پہلے ویک کے اندر ہی بتا دیا تھا. ان کی لیڈرشپ ایال ضمیر نے کہہ دیا تھا کہ ایران سے ہم وہ چیز نہیں لے سکتے جو امریکن سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے ان کو ہم اتنا تباہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ اٹھنے میں 10 سے 15 سال لیں اور شاید اتنا اس سے بھی کہیں زیادہ. آپ دیکھ لیں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیل کی بات کی ہے اور کہا ہے 5 دن کا ٹیکٹیکل پاس، اسی وقت ہنگامی میٹنگ کے بعد وہاں کے اوپر تل ابیب میں کہا گیا ان 48 گھنٹوں میں اتنی بمبارڈمنٹ کریں، شدت لے کے اس کے اندر آئیں. اور انہوں نے اسی کے اندر 1500 سے زیادہ سرجیکل سٹرائک کی ہیں. مطلب جو ان کے بس میں ہے 24 گھنٹے میں وہ مارتے رہے، تباہ کرتے رہے. وہ مشہد کے اندر اٹیک انہوں نے کیے، تہران میں کیے، اصفہان کے اندر کیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلیوں کو پتہ ہے کہ یہاں سے وہ لیوریج نہیں مل سکتا، لیکن انہیں جتنا کرپل کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. تو اس پورے مہینے کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں،
اور اس کے بعد جس طرح انفارمیشن کا بلیک آؤٹ انہوں نے کیا، نہ کانگریس کو بتا پا رہے ہیں کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں، نہ اور ایک اور بات الائز بھی پیچھے ہٹ گئے. گلف اسٹیٹ جو ہیں وہ نالا ہے کہ آپ کی 13 ملٹری بیسز جو ہم نے اپنے پیسوں سے بنائی، وہاں پہ کوئی ڈیفینس سسٹم وہاں پہ کوئی ڈیفینس نہیں، اور آپ کے لوگ آج ہمارے لوگوں کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں، ایئر بی این بی میں بیٹھے ہیں، فور ماؤنٹ میں، برج عرب کے اندر لوگوں کے گھروں کے اندر چھپ کے بیٹھی ہے ان کی فوج کے 11,000 لوگ ہیں. پھر اب اور دیکھیں امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں، ایک مہینے میں کیا ہوا. ان کا سب سے بڑا جو دنیا کا سب سے بڑا انسانی تاریخ کا بحری بیڑا جیرلڈ ایس فورڈ جو 13 ارب ڈالر کا ہے طارق صاحب، اور اسے منہ چھپاتا پھر رہا ہے، اور اسے ان کی نیوی کا جیول کہا جاتا تھا. تو وہ غرور تکبر بھی خاک میں مل گیا کہ وہ یونان کے ساحل کے قریب جو ہے چھپ رہا ہے، اس کے دھوبی گھاٹ میں آگ لگ گئی تھی، لانڈری فائر ہو گئی ہوئی تھی. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، اور ان کے جہاز گر گئے کویت کے اندر فرینڈلی فائر میں، 3 علیحدہ F-15، اس کے علاوہ 2 ان کے JF جو ہے اپنا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے 35 جو طیارے ہیں ان کے وہ اٹیک ہوئے، جو انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہنگامی لینڈنگ کر دی. اور ابھی کل جو ہے کلیم کیا چاہ بہار کے قریب IRGC نے کہ ہم نے امریکی بحریہ کا F-18 طیارہ جو ہے نا وہ مار گرایا اور وہ گر گیا اس کے اندر، بحر ہند کے اندر ہے. تو یہ ہے امریکہ کی ملٹری پاور اور یہ ایئر سپیریورٹی ہے. دیکھیں ہم فیکٹس کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، ہم کوئی خود سے بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ہم آتے ہیں ایران نے کیا گین کیا. ایران نے یہ گین کیا کہ امریکہ اسے واٹس ایپ میسج کر رہا ہے، وہ سن نہیں رہے، وہ الائز کو بلا رہا ہے، جو کبھی کہہ رہا تھا ہیلپ از کمنگ، آج خود کہہ رہا بھی ہیلپ مجھے ملے، لیکن ابھی بھی بند ہے وہاں پہ ابنائے ہرمز، اور وہاں پہ $2 ملین لیے جا رہے ہیں وہاں سے گزرنے والے کمرشل ویسلز سے. اور اس کے علاوہ ایران جو ہے اس کی پارلیمنٹ جو ہے قانون سازی کر رہی ہے کہ یہ ہماری جورسڈکشن ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لاز آف دا سیز 12 ناٹیکل مائل تو ایک کنٹری کی ٹیریٹری ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اگر ادھر سے گزر کے جا رہے ہیں تو ہم ٹول لیں گے، ان سے ٹرانزٹ کی فیس لیں گے. تو آج کا ایران ہمیں بڑا مضبوط نظر آتا ہے 28 فروری کے پہلے والے ایران سے. 28 فروری والا ایران جو تھا وہ ٹیبل کے اندر نیگوشیٹنگ آپ کے جو آپ کے ٹیکٹس تھے وہ کوئی خاص آپ کہہ لیں کہ بہتر نہیں تھا، وہ لگ رہا تھا کہ کوئی اپنا کمپرومائز کرنے کی صورتحال ہے. لیکن آج تو وہ کہہ رہے ہیں سیز فائر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایک مہینے کے بعد امریکہ کی دنیا میں گلوبل پرسیپشن طارق صاحب بدل چکی ہوئی ہے، اور جو ایران کا امیج تھا وہ ریجنل لیول پہ بھی بدل چکا ہے، اور پورے کا پورا نقشہ آل ٹوگیدر چینج ہو گیا. اور 28 فروری سے پہلے چائنا اور رشیا اس طرح سے ایران کے ساتھ جو ہے نہیں کھڑے تھے جس طرح سے آج کھڑے ہیں. ابھی کل کی وال اسٹریٹ کی خبر ہے کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ نیکسٹ لیول کے اوپر انہیں پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور اب انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوڈ بھی پرووائڈ کریں گے، اور چائنا کی طرف سے آپ کو پتہ ہے انہیں ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی اویلیبل ہے. اس کے علاوہ جو بیڈو ان کی 3 سیٹلائٹ کانسٹلیشن ہے وہ بھی کام کر رہی ہے، لوور آربٹ کی جو کانسٹلیشن ہے وہ بھی ساتھ دے رہی ہے آئیڈینٹیفائی کرنے میں. تو 2 گلوبل سپر پاور جو ہیں وہ شیڈو وار ایران کے ساتھ لڑ رہی ہیں، اور ایران کے اندر دور دور تک جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا کمپرومائز یا سیز فائر کے حوالے سے مذاکراتی ٹیبل کے سے بہت دور ہیں وہ ایرانین ہیں. تو ایرانین ون ون سچویشن کے اندر ہیں، اور یہ بات رابرٹ پیپ کہہ رہے ہیں، امریکہ کے ٹاپ ناچ جو اسکالرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ جیفری سیکس کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے خود یہ مومنٹ لے کے آیا جسے انہوں نے سوئز مومنٹ کہا، جب جو UK تھا اس کا جو ایک پوری دنیا کے اندر ہوا تھا وہ بسٹ ہو گیا. اور کوئی کہہ رہا ہے یہ افغانستان ایران ثابت ہوا ان کے لیے، اور ابنائے ہرمز میں یہ ڈوب گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو امریکہ کے جتنی سین وائسز ہیں، جتنی اسکالر اپنا پوائنٹ آف ویو ہیں، وہ اس چیز کے اوپر آج اپنا کنورج کر چکے ہوئے ہیں کہ امریکہ یہ انکالڈ جنگ تھی، یہ پوائنٹ لیس جنگ تھی، اور امریکہ ہار گیا ہوا جتنا وہاں پہ. اور عوام سے اگر پوچھیں تو جتنے ایک مہینے کے اندر انہوں نے سروے کی ہیں، پولز کی ہیں، اس سب میں اس کی اپروول ریٹنگ نیچے آ گئی ہے کہ یہ انفٹ ہے، یہ اس چیز کے لیے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر انفارمیشن چھپانا، پینٹاگن کے کوریڈور بند کر دینا صحافیوں پہ، انہیں کہنا نہیں آپ اندر سے انفارمیشن لیتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر کورسپونڈنٹ پلیج کا ایک قانون نافذ کرنے کی کوشش کرنا کہ آپ جو خبر چھاپیں گے اس کی ویریفیکیشن ہم دیں گے، اور خبر وہی چھاپنی ہے جو ہم بول رہے ہیں، اور وہ کورٹ میں لے کے چلے گئے، اور انہوں نے کورٹ نے کہا یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. یہ سارے ڈاٹس اگر کنیکٹ کریں تو ایک ہولسٹک جو ویو بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ ایران نے وہ ساری کی ساری متھ توڑ کے رکھ دی کہ یہ گلوبل سپر پاور ہے. یہ تو ایکسپوز کر دیا انہوں نے، ایکسپوز کر دیا، ایسے ہی ہے پورے طریقے سے. ایک اور خبر آ رہی ہے ان سارے خبروں میں، اور ایک اور بات مجھے لگتا ہے یہ بھی مجھے کہنے دیں کہ ہم اب ایران کا ایک تو مقابلہ ہو گیا امریکہ کے ساتھ گلوبل پاور، اب ریجنل پاور کا جو اپنا ایک ہوا تھا کہ اسرائیلی جو ہیں وہ ریجنل پاور ہیں، ان کو کوالٹیٹیو ملٹری ایج کے تحت جو ہے ایئر سپیریورٹی بھی ہے، ان کے پاس نیوکلیئر ویپن بھی ہے. نیگیو کے علاقے میں ICL روٹم کو ٹارگٹ کرنا جو کہ ان کا سب سے بڑا کیمیائی کمپلیکس ہے، وہ کیا کرتا ہے وائٹ فورس بناتا ہے.
اب میں آپ کو بتاؤں گا وائٹ فاسفورس کا جو کل استعمال ہوا ہے لیبنن میں وہ کتنا زیادہ جو ہے خطرناک ہے. اس نے انسانی ہیومن رائٹس کی ہے, تمام جو کنونشن انٹرنیشنل لاء کی جو دھجیاں اڑائی ہیں, اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس لیول کے اوپر انسان کے ساتھ ظلم جو ہے کیا جا رہا ہے. انہوں نے کل اس کو ٹارگٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے یہ جنگی جرم تھا, یہ جگہ ہو رہی تھی آنکھ کے بدلے آنکھ. اگر آپ لبنان پہ بھی اسٹرائک کریں گے تو ہم ان کے لیے کھڑے ہیں. دیکھیں لبنانی کھڑے ہیں ایرانینس کے لیے, حزب اللہ کھڑی ہے, تو اب وہ حزب اللہ کے لیے کھڑے ہیں. اور حزب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی فوج. ٹھیک ہے, اچھا ہم آگے چلتے ہیں. یہ چیزیں کلیئر ہو گئیں. ایران ٹیبل کے اوپر جو آ رہا ہے اب آ رہا ہے, اب جو شرائط کیا ہیں, شرائط کیا جو آپ پہلے بات کر رہے تھے. بالکل, پہلے تو امریکہ کی جانب سے جو شرائط رکھی گئی ہیں ایران کے لیے, حالانکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے لیکن ہٹ دھرمی تو ہے نا امریکہ کی, تو وہ کیا شرائط ہیں؟ ایران نے دیکھیں اب پہلے آتے ہیں امریکہ نے جو پاکستان کو, اور پاکستان کا بھی نو ڈاؤٹ مائلیج بڑا ہے پوری دنیا کے اندر. یہ گفتگو ہو رہی ہے. مائیکل کوگن مین جو ہے انہوں نے فارن پالیسی پہ لکھا ہے کہ اگر یہ مذاکرات نہیں بھی ہوتے تو پاکستان کا جو اسٹریٹجک لیوریج ہے وہ کم نہیں ہوتا. اچھا, چاہے ریجنل لیول پہ ہو, مڈل ایسٹ لیول پہ ہو, گلوبلی لیول پہ. اس نے کہا پاکستان اس وقت ریجن کا واحد کنٹری ہے جو دنیا کی تینوں گلوبل پار کے ساتھ جو ہے اچھے مراسم رکھتا ہے, چاہے رشیا ہو جائے, چائنا ہو جائے یا امریکہ ہو جائے, اور اس کی ایکسیس ہے ان تینوں کے سینٹرز میں. اور یہی پاکستان جو ہے اس کی بات سنی جاتی ہے ایران کے اندر بھی اور سعودی عربیہ کے اندر بھی. تو اسی لیے تو وہ جو ہمارے پڑوسی ہیں وہ سڑک چھاپ گفتگو کر رہے ہیں کل, جو اس طرح انہوں نے کمنٹس میں پڑھ رہا تھا گھٹیا قسم کی انہوں نے گفتگو کی ہے. یہ ایسا ہی ہے وہ خاموش تماشائی جسے کہا جاتا ہے تو گراؤنڈ تو باہر ہیں, وہ ادھر سے آوازیں کستا ہے. تو ان کی اوقات آج یہی ہے, کیونکہ آج یہ اتنے ہی دنیا میں اکیلے ہیں جتنے طالبان ہیں. تو ان کی دوستی کن کے ساتھ ہے؟ طالبان کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ہے. تو یہ تینوں اچھوت سٹیٹ ہیں ایک طرح سے دنیا میں دیکھا جائے. ٹھیک ہے, اچھا ہم آتے ہیں, آپ نے جو شرائط کی بات کی, پہلی شرط جو اپنا پیش کی گئی امریکہ کی طرف سے, اور یہ ساری کی ساری وہ شرائط ہیں جس کے اوپر عمل درآمد ممکن ہی نہیں ہے. یہ تھی کہ جوہری صلاحیتوں کا خاتمہ کر دیں, جوہری ہتھیار نہ بنانے کا مستقل عہد کریں. بھائی وہ تو وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں, 2004 کا فتویٰ ہے ان کا آیت اللہ کا کہ ہم نئی نیوکلیر ویپن کو ایکوائر کریں گے. ٹھیک ہے, اور یاد رکھیں اب انہوں نے ایران کو دھکیل دیا اس رستے کی طرف جہاں ایرانین نہیں جانا چاہتے تھے. آیت اللہ کی شہادت کے بعد ان کا جو فتویٰ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. مشتبہ خامنائی جو ہیں وہ پہلے سے فیور میں, اس کی حالات ہی فیور میں, انہیں پتہ چل گیا سروائیول ایک اسٹیٹ کا اسی کے اوپر ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا وہ لیبیا عراق ماڈل نہیں بننا چاہیں گے, وہ پاکستان انڈیا ماڈل بننا چاہیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا یورینیم انریچمنٹ جو ہے اسے مکمل زیرو کر کے نگرانی میں دے دیں IAEA کے. تو یہ تو پہلے ہی تھا. 2015 کا JCPO جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے اندر کیا تھا, انسپیکشن کرنی تھی آ کے انہوں نے, اور وہ تھے. اب ایک انسپیکٹر نہیں ہے وہاں کے اوپر IAEA کا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بیلسٹک میزل پروگرام جو ہے اس کی رینج کم کر دیں. وہ یہ کبھی کریں گے ایک ایسے سینیریو میں جب ان کا دفاع ہی صرف میزل سے ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک مجھے لگتا ہے پوائنٹ لیس بات ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ علاقائی جو آپ سپورٹ دیتے ہیں پراکسیز کو وہ بھی بند کر دیں. اور بھائی وہ پراکسیز کو حزب اللہ کو, حماس کو, ہوتسیز کو وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور پھر عراقی بھی کچھ ملیشیا ان کے ساتھ ہے. تو انہوں نے تو وار کے اندر دیکھا ہے کہ بھائی یہ تو ہمارا کیا کہتے ہیں سپورٹ بیس ہے جو وار کے اندر اٹیک کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا آپریشنل سپورٹ نہ دیں, پھر ابنائے ہرمز کی مکمل اور محفوظ نیویگیشن کی ضمانت ہمیں دیں. ٹھیک ہے, یہ بھی پہلے تو وہ دے رہے تھے, چل رہا تھا, بالکل سب کچھ چل رہا تھا. بھائی تمہاری وجہ سے وہ بند ہوا. پھر انہوں نے کہا خطے کے انرجی انفراسٹرکچر پہ اٹیک نہ کریں. آپ کریں گے پارس گیس فیلڈ پہ تو وہ بھی اٹیک کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اور پھر معاہدے کی تصدیق اور نگرانی کا یہ سسٹم جو ہے نا وہ باقاعدہ ڈیوائز کیا جائے, ایک پلان. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو امپریکٹیکل ہیں, ایرانین کبھی نہیں کریں گے. یہ سمجھیں آپ ایک طرح سے سرنڈر کرنے کے لیے ایک ڈاکومنٹ انہیں دے رہے ہیں اور وہ سرنڈر کریں, جبکہ وہ جیتی ہوئی جگہ کے اوپر کھڑے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا بھائی ملٹری بیسز ہٹائیں. ایران کی شرائط, اب ایران کی 5 شرائط ہیں, اور اس میں سے 3 وہ ہیں طارق صاحب جو ہم نے پہلے پروگرام میں ڈسکس کی. وہ کیا تھی؟ ملٹری بیسز بند کریں, 13 ملٹری بیسز کو بند کر کے چابی ہمیں پکڑائیں, ادھر سے نکل جائیں. گلف اسٹریٹ میں جو گلف اسٹیٹس کے اندر بالکل. اور یہ گلف اسٹیٹ کو بھی سمجھ آنا چاہیے کہ, اور میرے خیال میں اس کے بعد تو ان کا جانا بنتا بھی نہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ گھر میں آپ چوکیدار رکھیں اور وہ بھاگ جائے جب کوئی فائر ہو تو, اور چوکیدار کی وجہ سے آپ کا گھر ڈسٹرب ہو جائے. ہاں بالکل ہے, کوئی چوکیدار سے دشمنی نکالنے کے لیے آپ کے گھر پہ فائرنگ کر دے. اور چوکیدار بھی کیا, یہ تو خود نقب زن ہے. اور یہ بھی ہے نا, پورا گلف اسٹیٹ جو ہے وہ اس وقت سیاحوں کی آمد و رفت سے خالی ہو چکا ہے. بالکل, اور ان کی معیشت کہتے ہیں دگرگوں ہو چکی ہے صرف اس وجہ سے. اور امریکی فوجی بھی ٹورسٹ بنے ہوئے ہیں. وہی تمہارا کام تھا لڑنے کے لیے. وہ یہ ساری طارق صاحب وہ تھی ملٹری بیسز جو اپنے پیسوں سے گلف اسٹیٹ نے بنا کے دی تھی. اس کے بعد انہیں باہر کھڑا کیا تھا کہ لو جی خرچہ کر لیا. اور یہ سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری تحفظ کی ضمانت ہے. تحفظ 1973 کے اندر جب آئل امبارگو کا مسئلہ آیا تو اس کے بعد ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آپ پیٹرول کو بیچیں گے ڈالر میں, اس کے بعد جو ڈالر آپ کمائیں گے وہ ڈالر آپ امریکن اکانومی میں انویسٹ کریں گے, اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ سیکیورٹی سیکیورٹی سیکیورٹی.
And where is the security, sir? ہاں وہی تو, چھتری جل گئی, چھتری تھی کبھی نہیں ہے, تو اب وہ پیسہ وہاں پہ کیسے لگائیں گے. اور اب خبر آ رہی ہے, میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ جو عمان کے ایک صحافی ہیں لیڈنگ, انہوں نے کلیم کیا ہے کہ امریکہ نے بھتہ لینے کی بات کی ہے گلف اسٹیٹ سے. اس نے ایک چٹھی بھیجی ہے جس میں اس نے کہا $5 ٹریلین جنگ جاری رکھنے کی قیمت ہے, $5,000 ارب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا, اور جنگ رکوانا چاہتے ہیں تو $2,500 ارب, $2.5 ٹریلین مجھے دے دیں. اس نے بڑا طنز کیا امریکہ پہ. اس نے کہا یہ ایسی سروس کا بل دوبارہ مانگا جا رہا ہے جو پہلے ہی جو ہے سروس پرووائڈ کرنے میں ناکام رہی ہے. نہیں, یہ امریکن پریزیڈنٹ ہے یا کراچی کا رحمان ڈکیت جو بھتہ مانگ رہا ہے؟ یقین کریں یہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ گنڈا گرد اپنا تھگز مینٹیلٹی والے لوگ امریکہ کی گورنمنٹ کے اوپر قبضہ کر چکے ہیں. آپ ان کو سوچ لیں اور طالبان کو سوچ لیں, یہ ایک ہی طرح کا مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں نا, کسینو چلانے والا بندہ امریکہ کا صدر بن گیا, مطلب اس کو تو کسی اسکول کا ماسٹر نہ بنایا ہے. تو یہ اگر بتاتے ہیں ہم ٹرمپ اور کیا کر رہا ہے. طارق صاحب, اس سال جو ہے نا جولائی کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط ہوں گے امریکی نوٹ کے اوپر. یہ سمجھے 161 سال کے بعد امریکہ میں ٹریڈیشن بدل رہا ہے ڈالر کے اوپر. ڈالر کے اوپر. وہ ڈالر کے اوپر بھی سائن, کیونکہ انہوں نے 4 جولائی کو اپنا جو یوم آزادی منانا ہے اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سائن ہوگا $1 پہ, 2 پہ, 5 پہ, 10 پہ, 20 پہ, 50 پہ, 100 نہیں, اس پہ. جنگ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ میرا خیال میں جنگ کے اندر ہی چلے. اصل میں ایگزٹ ہونا ہی ان کا تھا. ہاں, اور اب یہ فیصلہ کرنا ہے انہوں نے امریکن ایوان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگوں کا ووٹ لے کے آئے ہیں, لوگوں کا اعتماد لے کے آئے ہیں, اس کو مسلط رکھیں گے اپنے اوپر. بالکل. اچھا, شرائط ہیں ایران کی اب. جی, ایک یہ ہے بیسس بند کریں, دوسرا ریپریشن, حق تلافی, ہاں بالکل, نقصان. کتنے ٹریلین ڈالر کا انہوں نے کہا؟ ابھی تو ظاہری بات ہے جنگ جاری ہے, جنگ کے اندر تو ہے, لیکن آف کورس ایران کو بہت اپنا ڈنٹ پڑا ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر. لیکن دیکھیں ایرانین انفراسٹرکچر کو انہیں پتہ ہم کھڑا کر لیں گے. اصل چیز ہے دنیا میں امپریشن کیا گیا کہ ایرانینز نے بتایا کہ بھائی یہ میٹر نہیں کرتا, بلڈنگ میٹر نہیں کرتی. طارق صاحب بالکل ایسے اصل تو ہوتا ہے قوموں کا ریزالو ہوتا ہے. امریکہ میں بلڈنگیں موجود ہیں, لیکن مجھے بتائیں کیا ڈی مورلائز نہیں ہوگی ان کی آرمی اور قوم, ان کی جو صورت حال ہے. تو انہوں نے کہا ریپریشن دیں. اب ریپریشن کی ایک صورت کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہ ریپریشن مانگنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ, اسرائیلیوں کے ساتھ, لیکن وہ کہتے ہیں امریکہ کے تھرو پیمنٹ آئے یا پھر ہمیں سینکشنز کا ریلیف دیا جائے. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سینکشن ریلیف جو اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا اب الگ کر کے 5ویں آپشن بنا لی ہے. پہلے 3 تھیں اگر آپ کو یاد ہو, پہلے وہ کہتے تھے بالکل 3 تھی, ہاں, دوسری یہ تھی ہے, اور تیسرا جو تھا جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو بیسک رائٹ ہے بینگ اے نیشن, وہ ہم چاہتے ہیں اس کے لیے کوالیفائی کرنے کی ہمیں اجازت دی جائے, یہ کہ بھی ہم سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی لیں پرامن مقاصد کے لیے. اب تھرڈ چیز وہ جو طارق صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو مکمل کنٹرول دیا جائے آبنائے ہرمز کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں یہ مذاکرات اگر ہوں گے بھی تو ایران نے کہا نو کنڈیشنلٹی, کوئی کنڈیشنز نہیں ہم ایکسیپٹ کریں گے. ایک ہوتا نا کہ آپ مشروط جو ہے کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یعنی سیدھے لفظوں میں ایران نے کہہ دیا کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی کنڈیشن رکھے. بالکل, انہوں نے کہا ہم ڈیسائیڈ کریں گے. جب میں نے آپ کو کہا تھا نا ایسکیلیشن لیڈر کے اوپر, جس طریقے سے رابرٹ پیپ کہتے تھے کہ ایران اس جگہ پہ ہے کہ اب اس نے فیصلہ کرنا ہے, اب ڈیسیژن میکنگ اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اور آئرن کلیڈ گارنٹی یہ پہلے بھی تھی کہ ہمیں فرم بائنڈنگ گارنٹی چاہیے کہ اس طرح کا اگریشن دوبارہ لانچ نہیں ہوگا, ریپیٹیشن نہیں ہوگی, کیونکہ ایران کو لگتا ہے اگر سیز فائر اس نے وقتی طور کے اوپر کیا تو وہ ری آرم ہو کے ری پوزیشن کر کے دوبارہ سے آ جائیں گے. اور میں آپ کو یہاں کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ دوں جو کل UK کے اندر جو ہے ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے دیا. یورپ کی دفاعی کمپنی جو ہے رائن میٹل, سب سے بڑی کمپنی, اس کے CEO نے اعتراف کیا آن کیمرہ کہ جنگ 1 مہینہ اور چلی تو میزائل ختم ہو جائیں گے, نہ امریکہ نہ یورپ اور مڈل ایسٹ کے تمام گودام خالی ہو جائیں گے اور ڈیٹرنس ختم ہو جائے گا, اور ہمیں نہیں پتا ایرانینز کے گودام کی کیا صورت حال ہے. وہ تو چھپے میں پہلے تو سوچیں. ہاں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا ٹویٹ کر کے, اس نے 5 دن کی بجائے اب 10 دن کر دیا, اس نے مزید ٹائم لیا. اب اس کو لوگ ڈفرینٹ طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ شاید ان کے جہاں پہ جو ٹروپس پہنچ رہے ہیں ان کے آنے میں تھوڑا ٹائم ہے, اور ویپن بھی گودام میں ختم ہے, اس کو بھی ری آرم کرنا ہے, یا شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے واقعی چاہ رہے ہیں کہ کوئی تلافی ہو جائے, کو نکلنے کا رستہ یہاں پہ نکل آئے. تو یہ اسٹیٹمنٹ بتاتی ہے کہ حالات خراب ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ کیا یورپ اپنا ڈیٹرنس نہیں کر سکتا, یہ صورت حال ہے. اچھا, تو جو 5 آئرن کلیڈ, اور لاسٹ طارق صاحب جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام سینکشنز ہمارے اوپر سے اتاری جائیں جو 47 سال سے. بالکل, اور ہم جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی میزل کی جو کیپیبلٹی ہے اس کی ہمیں پروٹیکشن جو ہے نا وہ دی جائے. دیکھیں ابھی جتنے وہ اٹیک کر رہے ہیں اس جنگ کو, اگر مجھ سے کوئی پوچھے نیٹ شیل کے اندر ایران جو ہے
اس کا ڈیفائنس اس طرح سے ہم چیک کر سکتے ہیں. ڈیٹرنس اس کا اپنی جگہ موجود ہے, ول ٹو فائٹ کے ساتھ اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے میزلس کی وہ بھی انٹیکٹ ہے. اصل چیز تو یہ ہوتی ہے کہ, اور دیکھیں وہ انڈیجنس گراؤنڈ پہ یہ چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں تو وہ ختم ہو ہی نہیں رہی ہیں. اور کل کی خبر یہ ہے کہ اب تو رشیا بھی انہیں ڈرون جو ہے وہ دے رہا ہے. تو اس سے یہ چیز کنفرم ہوگی کہ ایران کو جس اسٹریٹجی کے ساتھ آپ نے اٹیک کیا تھا وہ ٹوٹل جو ہے وہ نان سٹارٹر ثابت ہوئی, اٹر فیلئر ہے وہ سارا کچھ ہے. تو یہ 5 شرائط یہ ہیں جس میں طارق صاحب یاد رکھیں, یہ بڑی پریکٹیکل اس میں سے کچھ شرائط ہیں. اور کسی کو اسٹریٹجک اینڈ گیم کے اندر جو ہے نا زیرو سم سوچ کی طرف نہیں جانا چاہیے. زیرو سم میں بتا دیتا ہوں جس میں یہ ہوتا ہے کہ سارا میرا ہی فائدہ ہوگا آپ کو. ہاں, تو وہ ریلیٹیو گین, ہاں کوئی ریلیٹیو گین کی گنجائش ہو سکتی ہے. تو مذاکرات کے اندر انہوں نے وہ آپشن رکھی ہیں جو بڑی پریکٹیکل آپشن ہے. اور یاد رکھیں گیو اینڈ ٹیک ہوگا, یہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا. اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں اپنے ویورز کے لیے بھی کہ امریکہ آج جو کہہ رہا ہے نا کہ آپ نیوکلیئر صلاحیت آپ ختم کریں, 1997 میں امریکن جو پریزیڈنٹ تھے آئزن ہاور, انہوں نے ہی طارق صاحب ایٹمز فار پیس پروگرام کے تحت پہلا نیوکلیئر ریئیکٹر دیا تھا ایران کو. اچھا, امریکہ نہیں ہے, تب تو دوستی سے رضا شاہ پہلے بھی وہ گروپ تھا سارے کا سارا. تو انہوں نے ان کے سائنسدانوں کو MIT میں ٹرین کیا, ایرینینس کو ہی ہے. اور اس کے بعد انہیں اٹامک انرجی کا جو آرگنائزیشن ایران میں بنی وہ بنانے والے بھی امریکنس تھے. تو یعنی پہلے اتنی نوازشات اور اس کے بعد اعتراضات. بس وہ 79 کے بعد جب ریولوشن آ گئی تو پھر وہی لوگوں نے برے لگنا شروع ہو گئے, پھر انقلاب آ گیا, ظاہر ہے تو وہ ایران اسلامی کی آ گیا. پبلک کو ان کے کٹ پتلی حکومت جو ہے وہ اچھی نہیں لگی. بالکل, وہ رضا شاہ پہلوی وغیرہ ان کو ظاہر ہے اچھے نہیں طارق لگے. صاحب گلوبل ساؤتھ کا جو کنٹری کہے گا نا بھی میں خود سوچوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے, اسی وقت ہی ان کی جو ہے نا وہاں پہ اسلحہ بھی نکل آئے گا, وہاں پہ یورینیم بھی نکل آئے گی, اور وہاں پہ حقوق بھی پامال ہوں گے, حقوقی پامال اور پھر امریکہ آنے کی کوشش اور کرے پھر گا. پریس لکھنا شروع کر دے گا, پھر اکیڈیمیا لکھنا شروع کر دے گا, بالکل تھنک صحیح ہے. ٹینک اور انٹرنیشنل انڈیکس بتائیں گے کہ یہ باٹم پہ انسانی اچھا حقوق میں. عثمان صاحب, میں یہاں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو 8000 میرینز ہیں جو اس ریجن میں ڈسپیچ کی ہیں, ان کی کیا صورتحال ہے, اور اگر وہ یہاں پر پہنچتی ہیں تو کیا ریاکشن ہوگا ایران کا, اور کیا کریں گے؟ طارق صاحب خبریں تو ہیں یہ کہ بھئی ایک ٹریپولی جو فلوٹیلا ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ وہ جاپان سے چل پڑا, اس میں 3 بحری جہاز ہیں, ٹھیک ہے, وار شپس ہیں, اور پھر ایک اور وہ ایمفیبیس گروپ ہے. ایمفیبیس جہاز وہ ہے جس میں اوپر آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا ہم نے کہ بات کی تھی کہ وہ ایئر کرافٹ کیریئر بھی ہے ایک طرح سے, اور سائملٹینیسلی وہ اپنے اندر جو ہے بوٹس آن گراؤنڈ کے حوالے سے بھی جو ہے رکھتا ہے کہ ٹینکس وغیرہ بھی اس کی کیپیسٹی ہے. اور اسی طریقے سے باکسر ایک ڈیاگو گارشیا سے انہوں نے موو کر دیا ہے. پھر انہوں نے ایئر بورن جو پورا یونٹ ہے 82 اس کو ڈسپیچ کیا ہے, وہ 18 گھنٹوں کے اندر دنیا میں کہیں بھی انہیں اتارا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ زیادہ تر وہ مشنز ہیں جو اب, اور یہ جو میں نے فلوٹیلا کی بات کی ہے جو جاپان سے آ رہا ہے اسے نیول ڈیگر کہا جاتا ہے. تو اب یہ جتنا بھی ہے یہ گراؤنڈ انویژن کے لیے پاسبل نہیں ہے. اس کی وجہ کیا طارق صاحب, عراق جو ہے وہ کوارٹر اس کا بنتا ہے پورے کا پورا جغرافیہ, اس کے اندر فوجیں اتارنے کے لیے امریکن 1,60,000 فوجی لے کے آئے تھے. تو گراؤنڈ انویژن 8,000 سے تو پاسبل نہیں, 16 لاکھ مربع کلومیٹر کا یہ علاقہ. اس کا مطلب ہے کوئی شارٹ ڈیسائسو آپریشن کرنے کی ان کی کوشش ہے, اور اس میں 3 سینیریو ہیں. پہلا سینیریو آپ ہارک ریجن کے اندر اتر جائیں, اور ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایران جو ہے اس نے تیزی سے دوبارہ اپنی دفاعی صلاحیت کو وہاں پہ ایکٹیو کر لیا. اور یاد رکھیں یہ دونوں ایمفیبیس جو جہاز ہیں بحری, یہ گزر کے جائیں گے ابنائے حرمت سے خارک ریجن. تو کیا ایران انہیں گزرنے دے گا یہاں سے اگر یہ انٹینشن ہے؟ اور پھر امریکن جو اپنا تھنک ٹینکس کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ پاسبل بڑا کم ہے. اگر قبضہ ہو بھی جائے گا تو وہ تو ان کی فیسلٹی وہ ہے جہاں سے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. آئل پروڈیوس تو نہیں ہوتا, پروڈیوس تو ہوتا ہے ایران سے, اور یہ 20 ناٹیکل مائل دور ہے, وہاں سے وہ پائپوں کے تھرو جاتا ہے, وہ پائپ بند کر دیں گے. تو اس جگہ پہ بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے. اگر مجھے پتا ہو دشمن اس جگہ پہ ہی بیٹھا ہوا ہے ادھر ادھر نہیں, تو میں اسے ہٹ کر سکتا ہوں. تو ایک ایسا چھوٹا جزیرہ جہاں کے اوپر آپ اپنے ٹروپس اتاریں گے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ پاسبلٹی ہے کہ کچھ ایسا مس ایڈونچر ہو, کیونکہ وہاں پہ اپنے ڈاکٹرز کی ٹیم کو پہنچا دینا, وہاں پہ بلڈ بینکس کو موو کر دینا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی کوئی سوچ کار فرما ہے. لیکن ٹرمپ جو ہے آخری مومنٹ تک آپ کو پتہ ہے وہ انڈیسائسو لوگوں کو رکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہونے والا ہے, پتہ نہ چلے اس چیز کا بھی ہے, بالکل, اور پانسا پلٹ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے دوسرا سینیریو طارق صاحب یہ ہے کہ وہ ساحلی پٹی کے اوپر اتریں اور ابنائے حرمز کو چھڑوانے کی کوشش کریں. لیکن اس کے اوپر بھی امریکن فوج کا اختلاف ہے کہ جب تک نیٹو کے ٹروپس یہاں پہ نہیں آتے, کوئی اور کنٹریز نہیں آتے, ہمارا اکیلا خود کو ایکسپوز کرنا اس ایریے میں جو کہ تقریباً 2,500 کلومیٹر کی لائن ہے, اس کے آگے اگر آپ ٹروپس اتارتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ ولنریبل ہے طارق صاحب. اس کی وجہ کیا, وہاں پہ بوبی ٹریپس ہیں. بوبی ٹریپ کہتے ہیں ایک ایسی ٹرم جو کہ غزہ میں بھی استعمال ہوئی, کہ جب آپ کسی جگہ پہ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ہارم لیس کوئی چیز لگتی ہے, لیکن آپ ہو سکتا ہے وہ مائن ہو,
جو اسے اس طریقے سے چھپا کے رکھا گیا ہو. وہ بم ہو سکتا ہے, شیل ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا وہ بوبی ٹریپس انہوں نے بچھائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ لینڈ مائنز بھی ہیں. پھر وہ شیلو واٹر ہے, وہ مطلب گہرے نہیں ہیں, اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ فلوٹنگ مائنز ہیں. وہ $1500 کی ہیں طارق صاحب. اور وہ کہہ رہے ہیں وہ بوم سے, جس طرح آسمانوں پہ انہوں نے کیا نا 20-25-40 ہزار $40 کے ڈرون کے ساتھ, اسی طرح وہ چھوٹی چھوٹی مائنز ہیں. پھر انہوں نے کہا وہاں پہ اتنے اسپاٹس ہیں پہاڑوں کے اوپر سے کہ کہیں سے بھی اینٹی جو اپنا کیا کہتے ہیں شپ میزل آ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ بڑا خطرناک ہے اس طرح کا سینیریو بھی, ٹھیک ہے. اور تھرڈ سینیریو وہ کہتے ہیں سب سے خطرناک ہے, اور وہ ہائی ایسکلیشن رسک ہے. اگر امریکہ نے کوئی آپریشن کرنے کی کوشش کی کہ وہ 460 کلو گرام کا ان کا ویپن گرنیڈ نکالا جائے وہاں پہ, اور انہوں نے کہا وہ پاسبل بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ آپریشن جو ہے اتنی جلدی نہیں ہو پائے گا, کیونکہ وہ کہاں پہ نیچے کر کے رکھا گیا, ڈگ اس کو کتنا کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا اس کے اندر کافی جو ہے نا وہ ایسی چیزیں ہیں, نوینسیز ہیں, جس کو امریکہ اگر اگنور کرے گا تو وہ فوج باہر طارق صاحب جا نہیں سکے گی جو اترے گی. اور میں ایک اور بات بتا دوں طارق صاحب, ایسا وہ پہلے کر چکے ہیں. 79 کے اندر جب یہ انقلاب کے جو لوگ تھے انہوں نے وہاں کا اب کہہ لیں کہ جو ڈپلومیٹک ان کے مشنز تھے ان کو یرغمال بنا لیا تھا. 50 کے قریب ان کے لوگ تھے امریکنز. تو جمی کارٹر نے وہاں پہ آپریشن تھا ایگل کلا 1980 کے اندر, اس کو کہا کہ بھی ٹریگر کریں. 24 سے 25 اپریل کو وہ ہونا تھا, اور انہوں نے وہ اسے کہا جاتا ہے ڈیزرٹ ڈیزاسٹر, وہاں کے اوپر اترے کہ کسی طریقے سے وہ صحرا کے اندر سے جو ہے کمک بھی مل جائے گی انہیں. لیکن وہ فیولنگ کے دوران ہی ایک ہیلی کاپٹر جو ہے ٹکرا گیا جہاز کے ساتھ ہے. 8 امریکی جو مرینز ہیں اس کے اندر مارے گئے. اٹر فیلئر تھا, اور آپریشن کو پھر وہ جو ہے ملتوی کر دیا گیا وہاں کے اوپر ہے. تو یہ بھی ہانٹ کرے گا ایگل کلا بھی ہے کہ یہ نہیں چل سکا. جمی کارٹر کو معافی مانگنا پڑی بعد میں. کیا ہے اس میں, کیا نیوکلیر فیسلٹی ہے؟ 460 کلو گرام کا ایک ویپن ہے, ویپن گرنیڈ ہے, اس میں 60 اس میں 60% یورینیم کی انریچمنٹ ہے جو امریکہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ دے دیا جائے. ہاں, اور وہ تو بڑی دیر سے کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں یہاں دے دیا جائے یا ہم کسی صورت کے اندر جو ہے اسے تھرڈ کنٹری میں شفٹ کر دیں. اور ماسکو نے بھی بات کی تھی کہ یہ ہمیں دے دیا جائے. ایرانینز کہتے ہیں, دیکھیں ایرانینز کی کیا گارنٹی ہے, وہ یہی تو گارنٹی ہے. اگر 60% 100% کے اوپر چلا جائے تو پھر, اور یاد رکھیں مجھے وہ بات جو ہے نا ابھی مجھے لگتا ہے دیٹ میکس کوائٹ سینس کہ جو ان کے اٹامک انرجی ایجنسی کے ہیڈ نے کہی ہے کہ بھائی اگر آپ ہمیں جو کچھ مرضی یہاں سے لے جائیں, لیکن جو نالج ہم نے حاصل کر لیا نیوکلیر بم بنانے کا وہ تو نہیں آپ چھین سکتے. وہ تو وہ ڈیفینیٹلی کریں گے. اور مجتبیٰ خامنائی اگر آج فتویٰ دے دیتے ہیں تو ایران مجھے لگتا ہے ڈٹرمینیشن کے ساتھ کوشش کرے گا. اور یہ پیٹرن پوری دنیا دیکھ رہی ہے طارق صاحب. اٹس ناٹ اباؤٹ ایران. سپری جو کہ سویڈش کا انسٹیٹیوٹ ہے سویڈن بیسڈ, اسٹاک ہوم بیسڈ, وہ کہتے ہیں بھائی دنیا کے اندر اب آپ دیکھیں گے کہ آرمز ریس کس طرح آگے بڑھتی ہے. اور ابھی ایران جو ہے وہ NPT سے باہر نہیں نکلا, نیوکلیر پرولیفریشن ٹریٹی سے ہے, اور وہ تو ابائڈ بائی کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد طارق صاحب جو ماحول بنے گا وہ بھی اتنا سازگار نہیں ہوگا یہاں کے اوپر ہے. اور جنگ ختم ہوگی تو اس کی خد و خال صورتحال کیا ہوگی وہ بھی ہمیں ابھی اس طرح سے نہیں پتہ. اچھا, ایسا پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی بھی ملک کے پریزیڈنٹ کو باخبر نہیں رکھا جا رہا, انٹیلیجنس شیئرنگ اس طرح سے نہیں کی جا رہی. ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے سے بھی لگتا ہے, ان کی حماقتوں سے بھی لگتا ہے. کیا ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی. اور ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتا پچھلے ہفتے کہہ چکے تھے, مجھے تو جو انفارمیشن ہے وہ جیرڈ کشنر نے دی, اسٹیو وٹکاف نے دی, اس طرح سے. ابھی طارق صاحب خبر باہر آ رہی ہے کہ 28 فروری سے لے کے ہر دن کے بعد جو ہے 2 منٹ کی ویڈیو ڈونلڈ ٹرمپ کو دکھائی جاتی ہے, 2 منٹ کی. اور وہ ویڈیو ایسی بنائی گئی ہے کہ ہالی ووڈ سٹائل کے اندر, جس میں بلڈنگز اڑ رہی ہیں, تباہی ہو رہی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک عام بچے کی طرح بڑے خوش ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کے. انہوں نے کہا کہ ہر روز امریکی فوجی حکام ٹرمپ کو جو ہے 24 گھنٹوں کے بڑے حملوں کی 2 منٹ کی ویڈیو دکھاتے ہیں, اور مونٹاج تیار کیا جاتا ہے. آپ تو سمجھتے ہیں ہم لوگ میڈیا کے حوالے سے, ٹھیک ہے, ہائی لائٹ سمجھیں. بالکل. تو انہوں نے کہا وہ جو سٹف بلو اپ کر رہا ہوتا ہے اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ کی مکمل سنگینی کا جو ہے اندازہ نہیں ہوتا. اور افسوس کی بات ہے اس جنگ کی ویڈیو کے اندر جو چیخوں کی آوازیں اسے ایڈٹ کر دیا جاتا ہے, جو بچوں کی ہے وہاں کے اوپر, جس طریقے سے وہ دھماکے ہوتے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نہیں پوچھتے کہ یہ جو دھماکے ہوئے یہ بلڈنگ کون تھی, کیا تھا, وہ بس خوش ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اہم فیصلہ ساز جو ہیں وہ صدر کے سامنے اس بندے کو نہیں جانے دیتے جو ان کی رائے کو چیلنج کرتا ہے یا اپنی ان پٹ دینا چاہتا ہے. اور یہ جو کینٹ نے اپنے انٹرویو میں کہا ٹکر کارسن کو, اس نے کہا وائٹ ہاؤس ایک ایکو چیمبر بن چکا ہے جس کے اندر ڈسینٹنگ وائسز نہیں ہیں. اختلافی بات کرنے والے کو ڈونلڈ ٹرمپ کے کمرے سچویشن روم میں نہیں پہنچنے دیا جاتا, اسے کہتے ہیں اسے باہر کرو, اور جو کہنا لکھ کے دے دو, لیکن نہیں. تو آپ سوچیں جو ہم نے بات کی تھی نا ڈونلڈ ٹرمپ پروجیکٹ ہے, اس کے ارد گرد اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں بہترین کام کر رہے ہیں, آپ آگے کی طرف بڑھیں. تو اس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ایک طرح سے آپ کہیں
ڈونلڈ ٹرمپ کو لگ رہا ہے کہ میں سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے, اور یہ ٹریپ ہے. اسی لیے تو نیو یارک ٹائمز نے بات کی تھی جو کہ جس میں انٹرویو دینا پڑ گیا اسے نیتن یاہو کو کہ بھی میں اسے کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں, وہ تو بادشاہ ہے, وہ تو خود ملک کو چلا رہا ہے اپنے کو, ہے وہ بڑی سپر پاور ہے. تو خبر یہ ہے کہ سپریم کمانڈر دھماکوں کی ہائی لائٹ انہیں دکھا رہے ہیں اور ٹرمپ کو اسٹریٹجیکلی بلائنڈ کر دیا گیا. اب اس کے اندر یہ سارے گروپ وہ لوگ شامل ہیں طارق صاحب جو آرمی کے لوگ نہیں ہیں, کیونکہ جنرل کین جو ہیں انہیں پتہ کل کو ٹرائل ہو سکتا ہے میرا اگر میں نے کچھ ایسا کیا, اور وہ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں. لیکن وہاں کے اوپر یہ جو گروپ ہے اسپیشلی یہ جیرٹ کشنر اور اسٹیو وٹکاف, وہ مسلسل اس کے ساتھ رہتے ہیں, اور مذاکرات کی بات ہو یا جنگ کو ایسکلیشن کی طرف لے کے جانے کی بات ہو, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تھپکی دیتے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی کے قریب یہ بندہ کیسے آیا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اچھا. یہ گولف کا پلیئر اس کا دوست کیسے بنا, ہم اس کی بات بھی کریں گے. ایرک کو اور دوسرا جو بندہ ہے اس کا بیٹا ہے ڈونلڈ جو اپنا جونیئر ہے, اس کے قریب کون سے حلقے ہیں, یہ ساری بات پتہ. اور پھر ایپسٹین نے وہ لڑکی جو کہ سلویکیا سے بلائی ہوئی تھی جس کا نام تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی مسز جو ہے میلانیا ٹرمپ, اس کو کس طریقے سے اس کے قریب کر کے اس کی بیوی بنایا, یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ایک پروجیکٹ تھا جس پہ انہوں نے 30 سے 35 سال کام کیا. جی جی کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے مزاج کو اسرائیلی بڑی اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ یہ بندہ اور اس کی اولاد کیا سوچتی ہے. تو انہوں نے شادیاں تک ان کی کرائیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی شادی اور اس کی بیٹی جو اس کی فیوریٹ بیٹی ہے ایوانکا ٹرمپ, اس کی شادی کرانے میں بھی وہ ایجنٹ شامل تھے. اور یہ اسی کانٹیکس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بڈی کون ہے, زائنسٹ ہے, اسرائیل کے قریب ہے. داماد کون ہے جس کو وہ کہتا ہے یہ میرا سب سے فیوریٹ جو ہے گائے ہے, وہ تک بھی جو ہے اسرائیلی ایجنٹ ہے. اور یہ بات ایرانین نے بھی کہا کہ مذاکرات ہوں گے تو یہ اسرائیلی ایجنٹوں سے نہیں ہوں گے. یہ دونوں ہمیں کچھ کہتے تھے اور نہ انہیں کوئی مذاکرات کی الف بے پتہ ہے. آپ جے ڈی وینس کو بھیجیں, وہ خبریں آ رہی تھیں نا جے ڈی وینس اگر مذاکرات ہوں گے تو, کیونکہ وہ جنگ کے اندر جو ہے ایک مختلف ویو پوائنٹ رکھتا ہے. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ ان کو بھیجیں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہر جگہ کے اندر مذاکرات میں, اور جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کو پیچھے کر کے ان دونوں کو رشیا کے مذاکرات کے اندر بھی سعودی عرب میں موجود ہیں. آپ چیک کریں غزہ کے مذاکرات ہیں تو بھی موجود ہیں, ایران کے ساتھ ہیں تو بھی یہ موجود ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کس طرح فورن پالیسی کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے وہاں کے اوپر, یعنی موساد کی انگلیوں پہ ناچ رہے ہیں. بالکل. اور یہ نیتن یاہو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اسے میں نے کیا کرنا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ٹرمپ جو ناچ رہے ہیں اس کے اندر کہیں ایسا جو مٹیریل جس کو کلیم کیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی ویڈیوز تو ان کے پاس نہیں, جو کہ ایف بی آئی کا میمو کہہ رہا ہے کہ 2020 سے پہلے یہ کمپرومائزڈ ہو چکے ہوئے ہیں. اور یہ امریکہ میں رپورٹ ہوا ہے اور یہ ان 35 لاکھ ڈاکومنٹس کا حصہ ہے طارق صاحب, جس کو انہوں نے ریلیز نہیں کیا کہ وہ کیا کمپرومائزڈ کانٹینٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں. یہ ایف بی آئی نے باقاعدہ طور پہ ایک میمو لکھا ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز آلریڈی بین کمپرومائزڈ, اور کس طریقے سے ہو چکے ہیں وہ ویڈیوز کی صورت میں آف کورس ہے, یا کوئی ایسا کانٹینٹ ہے ان کے پاس ہے جس کی وجہ سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں تمہاری گورنمنٹ گرا دیں گے, اس لیے جو کہتے ہیں کرتے چلے جاؤ. اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا مذہبی انتہا پسند ہے, آگے ہم بات کرتے ہیں. تو وہ اس کے تھرو امریکہ کی پوری آرمی کو ایک پیشہ ورانہ فوج سے ایک نظریاتی ملیشیا کے اندر بدل رہے ہیں. یاد رکھیں یہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے اور یہ ختم نہیں ہونا. انہوں نے پہلے سال ہی ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ کام کرانے شروع کر دی ہیں جو کہ انہیں پتا تھا یہ اس کی آخری ٹرم ہے, دوسری تیسری صدارت اسے ملنی نہیں ہے. ان 4 سالوں میں جو اس سے کرا سکتے ہو وہ کرا لو. اور نیتن یاہو نے پچھلے ہفتے انٹرویو دیا ہے, میں اپنے مرنے سے پہلے مڈل ایسٹ کا نقشہ ایسے بدلوں گا جو 400 سال کی تاریخ میں نہیں بدلا. طارق صاحب اب اس کا کیا مطلب ہے, آپ نقشے کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا ماننا یہ ہے کہ 1923 میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بھی نقشہ بدل دیا تھا ہم نے, وہ لارنس اریبیا کے نام آتا ہے کانٹ چھانٹ. اب وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ تو میرے خیال میں صرف جنگ کے تناظر میں نہ دیکھیں, اور یہ جنگ ایران کی جنگ نہیں, یہ مسلمان کی جنگ ہے طارق صاحب. اس کے اوپر ہم آگے آتے ہیں. جی اچھا, نہیں یہ اس کو ری شیپ کیوں کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے اور کن عقائد کے تحت کیا جا رہا ہے؟ جیسے یہ خودکش بمبار ہوتے ہیں, کیا اس قسم کی آرمی یا اس قسم کے سینٹیمنٹس اس میں ہوں گے؟ جی ڈیفینیٹلی. اور طارق صاحب پہلے میں ایک بات بتا دوں, ایک چیز ہے کہ اس آرمی کی بات کرتے ہیں ہم, ایرانین آرمی کی بات کریں, ایک میں نے کہا تھا اسکول کالج یونیورسٹی کو ڈیمیج نہیں انہوں نے کیا, ٹھیک ہے, اور وار کرائم نہیں کیا کسی جگہ کے اوپر بھی ہے. اور خود ٹکر کارسن کہتے ہیں کہ کسی ایران کے ملیشیا نے کسی گروپ نے کبھی امریکہ میں سوسائڈ بامبنگ نہیں کی, ٹیررزم نہیں کیا. تو یہ چیز کنہوں نے کی ہے؟ یہ وہ گروپس ہیں القاعدہ کے, وہ گروپ جن کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کے قطر سے نکلتا ہے یا سعودی عرب سے یا اماراتیوں سے نکلتا ہے. تو ایرانین سوسائڈ بامبنگ پہ بلیو نہیں کرتے, فتویٰ ہے, خود حرام ہے یہ چیز ان کے, آپ کہہ لیں کہ جو نقطہ نظر ہے نظریات کے اندر ہے. اب آتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کا نام طارق صاحب ڈپارٹمنٹ آف وار رکھنا, یہ لفظوں کی ہیرا پھیری نہیں تھی طارق صاحب, یہ پوری کی پوری ایک فریمنگ تھی ہے جس سے معاملہ سٹارٹ ہونا شروع ہوتا ہے. پیٹ ہیگسیت کیا تھے؟ وہ ایک جرنلسٹ تھے,
فاکس نیوز کے, اس بندے کو سلیکٹ کر کے لے کے آنا جس بندے نے طارق صاحب 2020 کے اندر ایک کتاب لکھی ہے, اور وہ کتاب ہے امیرکاز کروسیڈ. اور طارق صاحب میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, پہلی صلیبی جنگ جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ 1095 میں ہوئی تھی, اور صلیبی جنگیں ختم ہوتی ہیں 1291 کے اندر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کون سی صدی چل رہی ہے؟ 10ویں صدی چل رہی ہے, 1000 سال پورا ہونے کو ہے, 931 سال ہو گئے ہیں. اور یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے 1000 سال مکمل ہونے والا ہے, ہمیں اسی شدت سے دشمن کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے جب 1000 سال پہلے کیا گیا تھا. اور اس کی باڈی پہ جو ایمبلم اس نے بنایا ہوا ہے اور جو کافر لکھا ہوا ہے, اور جو میں نے آپ کو بات کہا تھا اٹ گاڈ ولز ہے. ہر مہینے پینٹاگن آڈیٹوریم کے اندر والنٹری کرسچن سروسز کے تحت دعا کراتا ہے, اور اس کے اندر وہ پوری قوم کو کہہ رہا ہے کہ وار ٹائم پریئر پڑھیں, اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, دفاتر کے اندر اپنے نی کو بینڈ کر دیں اور جیزی سے دعا مانگیں کہ ہماری فوج طاقتور ہے, ہماری ول طاقتور ہے, ہمارے پاس صلاحیت ہے, ہم دشمن کو کچل کے رکھ دیں. تو طارق صاحب کیا یہی القاعدہ نہیں سوچتی؟ بالکل وہی مینٹالٹی ہے. وہ جب قتل کرتے ہیں, جب ہمارے بچوں کو شہید کیا انہوں نے پشاور کے اندر, تو وہ کیا قرآن کی آیتوں کو انٹرپریٹیشن نہیں لے کے آگے؟ تو جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیوائن پلان ہے, گاڈس کا پلان ہے, گاڈس کی وہ گائیڈنس آپ کے پاس ہے, یا آپ کی کتاب کی کوئی پروفیسی ہے, تو پھر تو طارق صاحب کوئی اپنا اخلاقیات رہتی نہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے 100% کہ میں جسٹیفائڈ ہوں اپنے عمل کے اندر ہے. اور دوسری طرف وہ پینٹاگن میں کیا کر رہے ہیں, ماہانہ دعا کروا رہے ہیں, اور اس میں زبردستی سب کو شریک ہونا پڑتا ہے. ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہ بھئی اگر ہم نہیں جائیں گے تو یہ غصے کا اظہار کرتے ہیں بہت ہے, اور ہمیں اس کا ڈنٹ پہنچ سکتا ہے. اب اسی, اور پھر ایک اور ان کی لیبر جو سیکٹری ہیں طارق صاحب, وہ جو ہیں لوری شاویز, انہوں نے بھی کیا کیا, انہوں نے کہا میں بھی بڑی انسپائرڈ ہوں, اس نے بھی اپنے دفتر کے اندر یہ مہینے میں کرنا شروع کر دیا. طارق صاحب آپ امیجن کریں یہ چیز پاکستان میں ہو, تو یہاں پہ جو سیکولر طبقہ ہے وہ کھڑا نہ ہو جائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ابھی ہم آتے ہیں اس کے اوپر کہ فوج کا کیا حشر ہے, یہ تو ہم سرکاری تقریبات کی بات کر رہے ہیں. امریکہ کے اندر ایک گروپ ہے جو ایڈوکیسی کرتا ہے, یونائٹڈ فار سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ, اس نے سو کر دیا. اس نے کہا بتاؤ بھائی اس کا خرچہ کیا, اس میں کون سے لوگ شریک ہوتے ہیں, اور پھر ہمیں پبلک ریکارڈ کا وہ جو ڈیٹا ہے ہمیں پرووائڈ کیا جائے کہ کیا مسلمان فوجی جو ہیں ان کے کیا خیالات ہیں, وہ کیا سوچتے ہیں. آپ کو یاد ہم نے بات کی تھی ملٹری ریلیجیس فریڈم کا جو وہاں کے اوپر گروپ ہے, انہوں نے بتایا مسلمان کہتے ہیں بھائی ہمارے کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیزس کی طرف سے اتارا کیا مقرر کردہ کیا نمائندہ ہے, اور وہ ایران پہ اٹیک کر کے کیا کرنا چاہ رہا ہے, اس نے آرماگیڈن چھیڑ دی ہے. ٹھیک ہے, اور اس لیے اس کے اندر جو ہے آپ شریک ہوں. اب آتے ہیں طارق صاحب, کیونکہ فوج طارق صاحب معاشرے سے کٹی ہوئی تو نہیں ہوتی ہے, نہیں تو یہ جب اس کا تمام حصہ ہے. اداروں میں یہ ہے تو اس کے بعد فوج کو بھی نشانہ بنایا گیا, فوج میں بھی طارق صاحب فوج کے اندر انڈلج ہاں انڈلج, یاد رکھیں امریکن فوج جو ہے وہ پیشہ ورانہ فوج ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, پیشہ ورانہ فوج سے مراد وہ فوج ہے جو آپ کی حکم کے اوپر آمین نہیں کہتی. وہ ہمارے ہاں کا رویہ نہیں جو گلوبل ساؤتھ کے اندر آرمیز کے اندر ہے نا, کہ آپ نہ نہیں کر سکتے ہیں. وہاں کے اوپر لوگ دیکھتے ہیں ڈیسیژن اپرائٹ ہے, اخلاقی قانونی جواز رکھتا ہے, تو ہم اس چیز کو پرسو کریں گے, ادروائز نہیں ہے. اس کے میں آگے آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں. طارق صاحب اس نے پچھلے سال 30 ستمبر کو کیا کیا, پیٹ ہیکسیت نے امریکہ کے اندر بلایا 800 جنرلز کو پوری دنیا سے جو امریکن جنرل تھے, اور ان کو جب ایک کمرے میں اکٹھا کر کے ان کی کلاس لے رہا تھا, تو انٹیلیجنس نے کہا آپ ایسا نہ کریں, اگر یہاں پہ دشمن وائرس چھوڑ دے تو چین آف کمانڈ ختم ہو جائے گی, کیونکہ یہی 800 جنرلز ہیں ہمارے پاس, اور آپ ایک وقت میں ان کو لے کے آ رہے ہیں. آپ ان سے وہ ورچوئل فریم ورک کے اندر بھی تو بات کر سکتے تھے. تو پیٹ ہیکسیت انہیں کیا کہہ رہا ہے, آج کے بعد کوئی ڈائیورسٹی نہیں ہے, کوئی پروموشن اس بات پہ نہیں ہوگی کوئی نیلا کالا براؤن فوکس ہے مسلمان ہے, میرٹ کے اوپر ہوگا, نو ایکویٹی اور نو انکلوژن. اور جتنے اپنا آپ کہہ لیں فیٹ شیمنگ کرتا تھا, جتنے جرنیلز کی توند نکلی ہوئی ہے, تو ان کو کہتا تھا کہ تم اس کا مطلب ہے وار کے لیے تیار نہیں, کہتا تم ایسے وار کے لیے تیار ہو جو صلیبی جنگوں کے وقت ہوتے تھے. اور انہیں اپنی ٹی شرٹ اٹھا کے کہتا تھا لک مائی باڈی, کہ مجھے دیکھو میں کس طرح تیار ہوں, تو میں تمہارا باس ہوں, تم اس طرح کیوں نہیں. طارق صاحب یہ سکنس ہے, سائیکوپیتھ ہے, جو میں نے آپ کو بتایا نا ہالی ووڈ کی مووی کی طرح اسے دکھایا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, یہ وہی مینٹلٹی. اب آگے چلتے ہیں طارق صاحب. اس نے کیا کہا, اسے جب میڈیا نے پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ فوج کو ایسا کیوں کر رہے ہیں, اس نے کہا یاد رکھو فوج کو صرف جنگ جیتنے والی مشین ہونا چاہیے, اس کے اندر کرٹیکل تھنکنگ نہیں چاہیے. خود پڑھا ہوا ہے ییل یونیورسٹی سے. اچھا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, MIT سے پڑھا ہوا نیتن یاہو, اور ییل یونیورسٹی سے پڑھا ہوا یہ ٹاپ یونیورسٹی ہیں, آئیوی لیگ یونیورسٹیز ہیں. اور ہمارے ہاں ہمیں بھاشن دیا جاتا ہے کہ MIT سے پڑھنا چاہیے, وہاں سے پڑھنا چاہیے. اسی MIT میں یہ اسٹیو جو ایپسٹین تھا اس کا دفتر تھا. اچھا یونیورسٹی میں MIT کے اندر اس کا دفتر تھا طارق صاحب. اور ہارورڈ کے اندر بھی اس کا آپ نے دیکھیں, اس کی زیادہ جو ٹی شرٹس وغیرہ ہیں اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ یونیورسٹی کے اس نے پہنی ہوئی ٹی شرٹس ہیں. اس کے دفتر میں اس کا پیسہ تو ریسرچ کر رہے تھے,
وہ MIT کے پروفیسر, ہارورڈ کے پروفیسر, اسی کے جو یہ چاہ کیا رہا تھا, وہ اس پہ کبھی بات کریں گے کہ مائنڈ کو اپلوڈ کر دو کمپیوٹر پہ اور باڈی کو مشینی پرزوں کے ساتھ چینج کر دو تاکہ میں لمبا زندہ رہنا چاہتا ہوں, کیا پاسبل ہے؟ اور اس چیز پہ ریسرچ کرا رہا تھا. اور وہ کہہ رہا تھا بچہ پیدا کرنے کا رائٹ نہیں ہونا چاہیے ہر انسان کے پاس جب تک وہ قابل نہ ہو, انٹلیکچوئل نہ ہو, مالدار نہ ہو, جسمانی صحت مند نہ ہو. یہ حرکتیں ہو رہی تھیں. اور یہ MIT یونیورسٹی اور یہ ہارورڈ وغیرہ, یہ ایپسٹین کے پیچھے لگے ہوئے. یہ ایپسٹین کے اس کے پیسے لے رہے تھے, تصویریں کھنچوا رہے تھے اس کے ساتھ. اب آتے ہیں طارق صاحب. تو اس طریقے سے, اور پھر میڈیا کو اس نے کیا کیا, یہ وار کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس نے کہہ دیا کوئی فوجی میڈیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا. پینٹاگن کے اندر اس نے کوریڈور بند کر دیا اور میڈیا کو باہر دھکیل دیا. اس نے کہا کہ جو میڈیا کا بندہ اندر آئے گا وہ آ کے یہاں سے جو ہے نا انفارمیشن لے لیتا ہے, ایکسٹریکٹ کرتا ہے کہیں نہ کہیں سے ہے, تو اس کے ساتھ ایک فوجی ہوگا. اور اس کے لیے اس نے کہا پورا میڈیا سائن کریں یہاں پہ, کورسپونڈنٹ پلیج ہے وہ, تو پھر کورٹ میں چلے گئے تو وہ چیز ختم ہوگی. اب میں آگے آتا ہوں طارق صاحب. ہے اس بندے نے وہاں کے اوپر کہہ دیا کہ خواتین جو ہیں انہیں مردانہ معیار پہ آنے کی ضرورت ہے. اس پہ بھی شور مچا ہوا ہے کہ ہمارے پاس 18 سے 20% خواتین آرمی کے اندر ہے. اس نے کہا انہیں بیک برنر پہ ڈالو, ہم نے جنگیں لڑنی ہیں اور ان کو کہاں لے کے جائیں گے, یہ تو خود لائبلٹی ہے, ایسٹ تو ہے نہیں. میں نے آپ کو بتایا نا یہ سارا گروپ وہ ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ میسوجنسٹک ہے. تو اس کا مطلب ہے پورے امریکہ پہ یہ گروپ مسلط ہو چکا ہے, اور اس کو مسلط کرنے والا کوئی اور نہیں, یہ زائنسٹ سارے, یہ سارے زائنسٹ ہیں. یہ لشکر کے اندر اس کو تبدیل کر رہے ہیں. طارق صاحب میں آپ کو چھوٹی سی ایک اپنا بات بتاتا ہوں, اس سے ہمارے ویوز کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات جو ہیں کس حد تک جو ہے وہ پتھیٹک ہو چکے ہیں. طارق صاحب ادھر ایک تھنک ٹینک ہے, آپ کہہ لیں ایک ایڈوکیسی کا گروپ ہے, سینٹر آن کانشینس اینڈ وار. انہوں نے ابھی پچھلے ہفتے انٹرویو دیا ڈفرینٹ چینلز کو امریکہ میں. ان کا جو لیڈر ہے مائک پرسنر, وہ کہتا ہے وہ خود وار کا حصہ رہا, 2001 میں اس کی بھرتی تھی, اس نے عراق وار لڑی ہے. وہ کہتا ہے صورتحال اتنی بری ہو چکی ہوئی ہے کہ کانشینس آبجیکٹر, یہ وہ گروپ ہوتا ہے, وہ لوگ ہوتے ہیں جو فوجی وردیاں پہن کے جنگ لڑنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ جنگ اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں. تو اس نے کہا کہ 1000 سے زیادہ جو ہے 1000% سے زیادہ کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے جس کو ہم اپروچ کر رہے ہیں وہ نوجوان کہہ رہا ہے میں جنگ نہیں لڑنا چاہتا. تو کہتے ہیں ہم نے پوچھا کیا وجہ ہے, وہ بار بار کہتے تھے غزہ میں جو نسل کشی ہوئی ہے نا, ہمیں لگتا ہے ہم سے وہ کروانے کی کوشش کی جائے گی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میجورٹی لڑکوں نے مجھے انٹرویو میں کہا کہ میں اس لیے بھی نہیں جانا چاہتا ایران جنگ لڑنے کے لیے کیونکہ مناپ اسکول جو ہے اس کی ویڈیو میں نے دیکھی اور میں جو ہانٹ ہوتا ہے میں بچیاں نہیں مارنا چاہتا. یاد رکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ وہاں فوج معاشرے سے کٹی ہوئی نہیں, اور یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے. طارق صاحب وہاں پہ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے منیمم تعلیم ہائی اسکول یا کالج لیول کے اوپر ہے, اور امریکہ کے اندر 93.6% جو لوگ ہیں وہ انہوں نے کہا کوالیفائی کرتے ہیں اس کے لیے. عام امریکی جو ہے وہ اتنی تعلیم حاصل نہیں طارق صاحب کرتا. عام آبادی میں شرح 59.5% ہے, 93.6% ہائی اسکول کا ڈپلوما کم سے کم ان کے پاس ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا امریکی پڑھی لکھی سوسائٹی فوج کو جو ہے نا ایک ملازمت کے طور پہ دیکھتی ہے, اور وہ لوگ جانتے ہیں JI بل کے تحت وہ کیا کر سکتے ہیں طارق صاحب, وہ یونیورسٹی میں نوکریاں کر سکتے ہیں, وہ تعلیم فری میں حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک انٹلیکچوئل ان پٹ نظر آتی ہے. کیا آپ نہیں جانتے کہ امریکن جو CIA کے ایجنٹ ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں کورسز کرتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں. میں نے PhD میں جو کتاب پڑھی ہے, بروس رائڈل کی کتاب پڑھی ہے, ڈیڈلی امبریس ہے, اس نے پاکستان کے تناظر میں لکھی. تو وہاں پہ یہ رواج ہے, کلچر ہے, وہاں پہ فورن پالیسی کے اندر ان پٹ لی جاتی ہے اکیڈیمیا کے لوگوں کی. اب وہ کیا کر رہا ہے, اس نے کینسل کر دیا طارق صاحب, ییل اور ہارورڈ میں امریکی فوجی جا کے کورس نہیں اٹینڈ کریں گے. اور اس سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, کہتا ہے یہ چلے جاتے ہیں بڑی جلدی انفلوئنس ہو جاتے ہیں, لیفٹ کی سائڈ کے لوگ انہیں انفلوئنس میں لے لیتے ہیں, یعنی باشعور نہ ہو جائیں. باشعور نہ ہو جائیں. اس نے کہا ان کا کام کیا ہے, وہ کہتا ہے مجھے ذہنی ذہانت نہیں چاہیے, مجھے جسمانی فٹنس چاہیے. اب آپ سمجھ رہے ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی بات پہ لبیک, جو ہاں جس طرح سے کہہ رہے ہیں وہ زومبیز بنا رہے ہیں پوری کی پوری فوج کو وہاں کے اوپر ہے. تو وہ بتا رہا ہے کہ جو کانشینس اپنا آبجیکٹر ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو اسے جب پوچھا گیا کہ امریکی فوج میں بغاوت کے آثار تو نہیں ہے, تو اس نے کہا لیس لائکلی ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے جس طریقے سے ہمارے پاس لوگ پہنچ رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ میگنیچیوڈ بہت بڑا ہے. اور اس نے کہا کہ ماضی میں افغانستان عراق کی وار کے اندر جب کبھی ایسی موقع آتا تھا نا تو لوگ جنگ کے درمیان کہتے تھے ہم لڑنا نہیں چاہتے, لیکن ابھی جنگ سے پہلے کی صورتحال ہے. مطلب آپ کے ساتھ نہ پارلیمنٹ ہے, نہ آپ کی عوام آپ کے ساتھ ہے, نہ آپ کی میگا بیس آپ کے ساتھ ہے, نہ قریبی لوگ JD وینس مارکو روبیو آپ کے ساتھ ہیں, نہ الائز آپ کے ساتھ ہیں ویسٹ کے, نہ گلف سٹیٹس آپ کے ساتھ ہیں, اور نہ خود جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کی ملٹری ساتھ ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے امریکہ کو جس طرف لے کے جا رہا ہے وہ تباہی کے دہانے پہ. بالکل صحیح, اور اس کی سزا بھی انہیں بہت جلد جو ہے وہ ملے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا عثمان شاہد وڑائچ صاحب. ناظرین آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا, کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.